السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشوین جمال۔ ناظرین، کسی بھی سیاسی کارکن کی جماعت کارکن کی پہچان اس کی سیاسی جماعت ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ سیاسی کارکن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جماعت کی پہچان بن جاتے ہیں۔ 88 میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا، اس کے بعد PMLN کا اس طرح حصہ بنے کہ آج اس جماعت کی پہچان ہے، لیکن کچھ عرصے سے جماعت کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں دراروں کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیر گردش ہیں۔ اب تو وہ کھل کر بہت ساری چیزوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو فیوچر کورس آف ایکشن ہے فارمر پرائم منسٹر کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ اپنی ہی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے؟ ایک نئی سیاسی جماعت کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہم اس کی بھی باز گشت ہے وہ بھی سن رہے ہیں۔ تھوڑا سا ان چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ ملک میں اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر لوگوں کی سٹیٹمنٹس ہیں جنہوں نے ایک دو دن سے خاصا طوفان کریٹ کر رکھا ہے، ان پر بھی ان سے ان کی رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعظم پاکستان کے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر میں آج جو ہے نا آپ نے بتا کے جانا ہے ہمارے ویورز کو کہ آپ PMLN کے ساتھ ہیں نہیں ہیں؟ آفیشیل کیپیسٹی میں تو آئی تھنک عہدہ تو کوئی نہیں ہے پارٹی کا اب آپ کے پاس، لیکن کیا ابھی بھی جو ایک آپ کی وہ پرانی وابستگی ہے، جو پیشن ہے، وہ ادھر ہی ہے، ان پلیس ہے؟ جماعت سے وابستگی ہے۔ میں نے آج تک کوئی جماعت کی پالیسی کے خلاف بات نہیں کی، لیکن ہمیں کچھ حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ملک کہاں پر جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر جس طرح ہم آج چل رہے ہیں، اگر ہم نے یہی سیاست کرنی ہے، صرف ہم نے نہیں بلکہ جو سیاست ملک کی ہے، پھر الیکشن لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہوتی، بات ہے مقصد کی۔ میں اس الیکشن کو لڑنے کا قائل نہیں۔ سر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پالیسی پر تنقید نہیں کی، بہت ساری چیزوں پر تو تنقید آپ کر رہے ہیں، بہت سارے لاہے عمل کے اوپر تنقید آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے کنسسٹنٹلی یہ بھی کہا کہ ہمیں 16 مہینے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید اس طریقے سے حکومت نہیں چلانی چاہیے تھی، الیکشن میں چلا جانا چاہیے تھا، وہ بھی ایک اختلاف تھا۔ اچھا، اب آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 16 مہینے کی پرفارمنس پہ آپ کو اختلاف تھا تو آپ کم سے کم نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے ہی استعفیٰ دے دیتے۔ نہیں، میرے ناقدین کو بالکل ہر بات کہنے کا حق ہے، آپ تنقید مجھ پہ تنقید ضرور کریں، لیکن یہ ہر روز استعفیٰ آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک جماعت کے ساتھ آپ ہیں نا، جو رائے لی جاتی ہے، اختلاف رائے ایک چیز ہوتی ہے۔ میرا حکومت دینے پر اختلاف رائے تھا، جب وہ فیصلہ ہو گیا وہ میرا فیصلہ ہے، then you own it۔ جی آپ کو اون کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں، میں آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ فیصلہ بڑا غلط تھا تو میں اس کے حق میں نہیں تھا تو اس لیے۔ میری کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کسی سے اختلاف نہیں ہے، نہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہے، نہ عہدے کی خواہش کی ہے، نہ مجھے چاہیے۔ لیکن میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے حکومت میں کیا اور ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ آج یہ بات کہ میں الیکشن لڑوں، مجھے اقتدار دے دیں تو میں سب ٹھیک کر دوں گا، یہ بات چلے گی نہیں، کیونکہ ہر جماعت پچھلے 3 سال میں، ہر جماعت اور ہر سیاسی لیڈر پچھلے 3 سال میں اقتدار میں رہ چکا ہے۔ تو کرنا تھا تب ٹھیک کر لیتے۔ جی، تو سب کو موقع مل گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ وہ سوچ، وہ فکر نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کو طے کر سکیں۔ تو آج جو راستہ ہے میری نظر میں، میری ناقص رائے ہے کہ اکٹھے بیٹھیں اور حل تلاش کریں۔ چل اکٹھے بھی بیٹھ کے نہیں دیکھ لیا، ایک جماعت کے علاوہ اس ملک کی سبھی میجر پولیٹیکل پارٹیز حکومتی اتحاد میں سے ابھی علیحدہ ہوئی ہیں، علیحدہ ہونے کے بعد کیا کری ہیں میں اس پر بھی آتی ہوں، لیکن اتحاد میں تو رہے نا سر آپ لوگ۔ اتحاد میں رہے ہیں، کام کرتے ہیں نا، کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو سر ریفارم نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھا ہے نا، اور ایک جماعت نہیں تھی نا، تقریباً قومی اسمبلی کے 45% وہاں پر موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ کو اس کے اندر ملٹری لیڈرشپ بھی چاہیے، وہ بھی اب ملک کی معاملات مذاکراتی عمل کے اندر۔ جی بالکل، یہ کوئی آئین میں منع نہیں ہے کہ سب ملک کیونکہ سب اثر انداز ہیں ملک کی سیاست پر، ملک کی گورننس پر، ملک کو چلانے میں، ملک کی حالات پر۔ جج بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ بیٹھیں، یہ 4-6-8 لوگ ہیں، بیٹھیں اور آگے کے راستے کا۔ لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں، ہم کنسسٹنٹلی اس ملک میں سیاستدانوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو یہ تو خود بلانے والی بات نہیں ہے پھر کہ آئیں آ کے بیٹھیں۔ آپ یہ ضرور کہتے رہیں، ہو کیا رہا، ہوتا کیا ہے؟ 40 سال یہاں پر مارشل لا رہا ہے، ایک رول ہے، میں آنکھیں بند کروں وہ رول نہیں ہے تو رول تو موجود ہے۔ اس لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آگے کے راستے کا تعین کر لیں۔ اگر آپ کو آئین کے اندر تبدیلی کرنی ہے تبدیلی کر لیں، جو بھی تبدیلی کرنی ہے۔ آپ یہ حقائق سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، دنیا اس طرح نہیں چلتی، ملک اس طرح نہیں چلا کرتے، اور ہم سب کی بشمول میرے، کوئی یہ کہے جی کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، میں ٹھیک کام کرتا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ آج جو رزلٹ آپ کو ملا ہے وہ آپ کے سامنے، سب کے سامنے، وہ اب ملک کے عوام کی تکلیف جو ہے
اس کی ذمہ داری ہمیں قبول کرنی پڑے گی, ہم اس سے استثنا نہیں ہو سکتے. ملا کر بٹھانے والے کچھ کردار آج کل لگتا ہے ایکٹیو ہوئے ہیں. درانی صاحب کی مثال لے لیں, آپ کو لگتا ہے کہ افیکٹو ہو سکتے ہیں یا اسی انٹینشن سے میدان میں اترے؟ جی اللہ کرے, مجھے نہیں پتا انٹینشن کا میں نہیں, نیت تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ ایک ضرورت ہے آج کی کہ یہ سب جماعتیں جو میجر جماعتیں ہیں اور ملک کی عسکری اور جو جوڈیشل قیادت ہے یہ بیٹھے اور آگے کے راستے کا تعین کریں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مل جائے اور ملک میں سیاست ختم ہو جائے, راستے کا تعین کریں, پھر سب اس پر جو الیکشن جیتے وہ چلے اور سب اس کو سپورٹ کریں. سب اس کو سپورٹ. اچھا, آپ یو ون آف دوز پولیٹیکل لیڈرز ان یور پارٹی جن کے بارے میں یہ تاثر ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ بڑے میاں صاحب کے ساتھ آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ الائنڈ ہے ان دا پارٹی. واپسی ہو رہی ہے بڑے میاں صاحب کی, کیا اس کے بعد ہم آپ کو پھر پارٹی میں ایکٹیو دیکھ سکتے ہیں؟ although آپ you've said it but I'm still going to ask کہ پارٹی اگر انسسٹ کر کے ٹکٹ دیتی ہے, will you take it؟ نہیں, میرے لیڈر ہے میاں نواز شریف. میں 35 سال سے ایک تعلق ہے, ایک دوستی ہے, میں اس کو دوستی سمجھتا ہوں اور ان کی مہربانیاں ہیں مجھ پر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ دوستی انشاءاللہ قائم رہے گی. لیکن جو آج کی سیاست ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میاں صاحب کی سیاست سے بھی نہیں؟ میاں صاحب آ کر بتائیں گے, اس وقت تو صدر تو شہباز شریف صاحب ہیں. اگر میاں صاحب پارٹی کے صدر بنتے ہیں, وہ آ کر بات کرتے ہیں کہ میں کہہ دیں کیسے ملک ہم نے آگے چلانا ہے, یہ مشاورت کی ضرورت ہے, یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سر لیکن میاں صاحب کا اس وقت ایک اپروچ کیا ہے ٹورڈز پالیٹکس, وہ تو نظر نہیں آ رہی ان کی سٹیٹمنٹ سے. بیشک ٹھیک ہے وہ آفیشلی صدر نہیں ہے پارٹی کے, لیکن ابھی جو ایک وہ نیریٹو احتساب کا ریس کر رہے ہیں, وہ کچھ جرنیلوں کے نام لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں احتساب کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں اگری کروں یا نہ کروں, خرابیاں تو ہوئی ہیں, لیکن کیا آج ملک کے مسائل کا حل احتساب میں ہے؟ یا وہ تو یہی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات آئی ہے, لیکن کیا آج ملک کی عوام, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ احتساب کیا جائے, ہمیں یہ اس بات پر سوچنا پڑے گا. تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ سیاست سے نااہل ہیں, ابھی تک تو نااہل ہیں. وہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو درست کرنا پڑے گا, ایک بہت بڑی ناانصافی کو دور کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں ہیں جو ملک کی سیاست پر اثر انداز ہیں. آپ ایکٹیو پالیٹکس میں کنٹیسٹ نہ کریں, بٹ یو اسٹل اے پالیٹیشین. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے آپ کا نام لے کر بھی کہا کہ میں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک نئی جماعت بناتے ہیں. بات چیت ہوتی ہے, اور میں نے یہ کہا بھی ہے, کیا ضرورت ہے ایک نئی جماعت کی؟ نہیں ہے ضرورت ہے, ضرورت ہے 1 2 3 آج نئی جماعتوں کی ضرورت ہے, کیونکہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے مایوسی ہی دی ہے بدقسمتی سے. ان کا جو اینڈ میں رزلٹ انہوں نے دیا ہے وہ درست نہیں ہے. اور پھر جو آج کی سیاست ہے اس کو کون درست کرے گا؟ جب سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے اور گالی گلوچ میں تبدیل ہو جائے اور ایک دوسرے پر جیل ڈالنے میں تبدیل ہو جائے, تو پھر سیاست تو نہ رہی نا, عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے. مجھے آپ بتائیں, آج کوئی عوام کے مسائل کی بات کر رہا ہے؟ 2 پارٹیز میں سے 2 3 پارٹیز تو آئی ہیں نہیں, پر مجھے کوئی ان کی ایفیکٹونیس ابھی تک سمجھ تو نہیں آ رہی. مے بی ان ڈیو ٹائم سمجھ میں استحکام پاکستان کی بات کر لیں, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی بات کر لیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مچ نیڈڈ وہ تھا, اقدام تھا, اچھا ہوا؟ وہ تو عوام فیصلہ کریں گے نا کہ وہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا تاثر کیا ہے عوام کا آپ کے بارے میں. سر آپ کا بڑا سیاسی قد ہے, کیوں نہیں پھر ایک پولیٹیکل پارٹی آپ انیشیٹ کریں؟ جی ٹھیک ہے, لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, لیکن ہمارا مقصد یہ تھا, ہم نے ری امیجننگ پاکستان شروع کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ڈیبیٹ ہو کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. کیونکہ پارلیمان تو یہ بات تو ہو نہیں رہی, حکومتیں تو مفلوج ہیں, تو اس لیے ہم نے کہا بھائی اس پر بات ہو. ہمارا خیال تھا کہ سیاسی جماعتیں کچھ جاگیں گی, ہماری اپنی سب جماعتیں ہیں, لیکن وہاں پر کوئی ہمیں اثر ہوتا نظر نہیں آیا. آج بھی سیاست یہی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام ہیں اور ملک کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں. نہیں, لیکن پھر اگین وہی سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کر رہے ہیں, سو شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ جلدی کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانا ہر ایک کا حق ہے, لیکن سیاسی جماعت کا مقصد ہونا چاہیے. نہیں, جیسے آپ پاکستان کہہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کچھ مقاصد تو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہمارا اس مقصد صرف ایک ڈیبیٹ کریٹ کرنا تھا, ہمارا کوئی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں تھا. ہم نے بات کھوکر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے. نہیں بالکل, وہ بھی چاہتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں, لیکن میں اس کو ایک بات سمجھتا ہوں. اگر مقصد ہو کہ جماعت بنانے کا مقصد کیا ہے,
اگر آپ نے یہی کام کرنے ہیں جو دوسری جماعتیں کر رہی ہیں پھر کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ملک میں اس وقت ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سیاست میں اسپیکولیشن تو بڑی ویری ہائی آن اسپیکولیشن. ایک اسپیکولیشن کے سلسلے کا آغاز ہے کہ ہواؤں کا رخ کوئی تبدیل ہو رہا ہے, شاید پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے چیزیں فیوریبل ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. پہلے تو کیا آپ کو لگتا ہے بیسڈ آن یور اون پولیٹیکل آبزرویشنس کہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی نرمی ہوئی ہے کہیں پر؟ مجھے نرمی یا سردی کا پتہ نہیں ہے, یہ قانونی معاملات ہیں. اگر ہم نے یہی کھیل کھیلنے ہیں, یہ کھیل ہے, آپ اگر کھیل ہی ہوئے نا کہ نرمی سختی, قانون ہے سب کے لیے ایک ہے. ہم نے قانون کو توڑا مروڑا, اور سب سے آپ کی بات آپ کے سامنے نیب ہے, یہ کھیل ہے نا, یہ نیب ایک کھیل ہے, سیاست ایک کھیل بن گیا ہے. اس کو بٹھاؤ, اس کو کھڑا کر دو, اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو. یہ سیاست نہیں چلی 76 سال, آج بھی یہ نہیں چلے گی. اس لیے آج ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں, سیاست آپ کو وہاں پر ملے گی. سیاست وہاں پہ ملے گی. سر 2-3 چیزیں, کیونکہ آپ یو بین ان دا آفس یور سیلف, آپ کو پروٹوکولز کا چیزوں کا پتہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں قانون ہے. اعتزاز احسن صاحب سینئر ماہر قانون ہے, وہ کہتے ہیں سائفر میں کیا کیا عمران خان نے, ہی واز دا پرائم منسٹر, ان کے پاس اختیار تھا کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر کے عوام میں لہرانا تو دور گلے میں ڈال لیں, وہ ڈال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے یہ بات ہے, ان کو چارج کر دینا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے سائفر کا تماشا شروع کیا. انہوں نے سائفر کو, پاکستان کی پالیسیز کو سائفر سے جوڑا, اور کہا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی, اپنے آپ سے جوڑا. عوام کے سامنے رکھ دیتے نا ڈی کلاسیفائی کر کے. نہیں, لیکن جو انہوں نے کیا بیسڈ آن دیٹ, ان کو ظاہر ہے ہی از فیسنگ چارجز, ان کا ایک لیگل پروسیجر ہے. اعتزاز صاحب کہتے ہیں تماشا ہے سارا, کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا اختیار تھا. جب ایک آدمی ایک چیز کو استعمال کرتا ہے جو حکومت کی ملکیت ہے, آپ کی نہیں ہے, تو پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. اگر اتنے قانون جانتے ہیں اعتزاز احسن صاحب بھی, تو ان کو اس وقت مشورہ دیتے نا کہ آپ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں. آپ نے کہا قانون ہے, سب پہ اپلائی ہوتا ہے. قانون پھر قانون ہے. نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں, اور اگر ان کو جیل جانا پڑتا ہے تو جی بالکل قانون ہے, ان پر بھی اپلائی کرے گا. کیونکہ جی وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے, عدالتیں ریلیف نہیں دیں گی, جیل جائیں گے, لیکن آج بیل ان کا حق بنتا ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے ایک میرے خیال سے بے ضرر سا بیان دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی فوج کی یہ نفری کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی قانونی اس طرح کا طریقہ کار ہوگا تو اریسٹ ہو سکتے ہیں میاں صاحب, وہاں سے ہم ایئرپورٹ سے ان کو اریسٹ کر لیں گے. بڑی تنقید کی زد میں آپ کی جماعت کی طرف سے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں ان کا سیاسی قد ہی نہیں ہے ایسی بات کرنے کا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اپنی حد کے اندر رہیں. آپ کو ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ حال ان کے سامنے ہونا چاہیے, ایسی باتیں نہ کریں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی تجاوز ہے؟ دیکھیں یہ ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے, لیکن بات قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے. جب آپ ایک ذمہ دار عہدے پر ہوں, جو بھی ہو, آپ کو قانون کے تحت بات کرنی چاہیے. غلط کہا بگٹی میاں صاحب. نواز شریف نے ہمیشہ قانون کو آبزرو کیا ہے. میاں نواز شریف وہی آدمی ہے جو الیکشن کے دوران آپ نے کنوکٹ کیا تھا, تاریخ پیچھے کر اور ملک سے باہر تھے اور آگے تھے. تو آج بھی وہ قانون کے مطابق ہی ان کا معاملہ آگے چلے گا. نہیں تو بگٹی صاحب کا بیان آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں بگٹی صاحب کو بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بیانات ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آپ کو عدالت نے کہا ہے کہ اس آدمی کو اریسٹ کریں, تو آپ کی ذمہ داری بن جائے گی اریسٹ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے بگٹی صاحب کا تو آپ نے کہا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا بیان. کاکڑ صاحب بھی بہت ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کا کام ہے کام کرنا. اس کے بعد بیان دیں کہ ہاں جی یہ میری ذمہ داری تھی, یہ عدالت کا حکم ہے, میں نے اس کو پورا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب کہتے ہیں سر کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا نشان نہ بھی ہوا تب بھی الیکشن ہو جائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویورز ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سر جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا, کاکڑ صاحب نے کہا کہ شفاف الیکشن ہو جائے گا اگر عمران خان نہ بھی لڑیں. پھر اب وہ کہتے ہیں, دوبارہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی بیلٹ پیپر. آپ کو لگتا ہے کہ ایک نگران پرائم منسٹر کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ اس سے کہیں نہ کہیں پھر کوئی جانبداری, ویسے بڑے الزام لگائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں تو نون لیگ کی حکومت لگتی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لگتی. جی بالکل, یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں, اور آپ کیئر ٹیکر کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو, الیکشن کے دوران کسی کی ساتھ نہ دے, اور ملک کے معاملات چلاتا رہے, تاکہ ملک کے معاملات میں جو ڈسکنٹینیوٹی آ جاتی ہے, ایک حکومت چلی گئی دوسرے کے آنے تک, وہ اس کو برج کرتا ہے. اگر آپ کے بیانات سے الیکشن پر اثر پڑتا ہے تو یقیناً غلط بات ہے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بڑی احتیاط, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لوگوں کو بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ جانے والے نہیں ہیں. وہ اب جو مرضی کہتے رہیں, وہ یہ ان باتوں سے نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی ہی اس فیصلے میں شامل تھی جو فیصلہ ہوا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا.
So they don't have anybody else to blame. They can't. نہیں بلیم آپ کریں, لیکن بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری کے اندر رہیں. آپ کو لگتا ہے ایک ان بائسڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ, آپ کا اوپینین کیا ہے؟ کیونکہ جو الزام ہے اس کی بیس یہ ہے کہ حسن فواد سیٹ اپ کا حصہ, احد چیمہ سیٹ اپ کا حصہ, 2-4 سہراب صاحب ہیں وہ سیٹ اپ کا حصہ, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی کہیں نہ کہیں ایک ٹیل ٹیک افیلیشن پی ایم ایل این کے ساتھ رہی ہے تھرو آؤٹ دیئر کیریئر. ان کے افیلیشن آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جہاں بہت سے ایسے لوگوں نے پی ٹی آئی سے بھی افیلیشن رہی ہے, کوئی باپ پارٹی کے ساتھ افیلیشن رہی ہے. چیمہ صاحب بیوروکریٹ تھے, وہ ایس اے پی ایم تھے شہباز صاحب کے ساتھ. اس طرح فواد صاحب تو ان کا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں تھی, وہ تو پچھلی حکومت کا حصہ بھی نہیں تھے. اس سے پہلے ایس پی ایم سیکرٹری پرائم منسٹر تھے میاں صاحب کے اور میرے ساتھ, اس کے بعد وہ 3 سال کے قریب جیل میں رہے ہیں. تو افیلیشن ہم بڑی جلدی جوڑ دیتے ہیں. جو جہانزیب صاحب کی بات کرتے ہیں وہ 5 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں 3 سال 8 مہینے رہے, پھر پچھلی حکومت میں رہے. تو افیلیشن بڑی, تو مطلب اس سے نیوٹرلٹی میرا پر سوال نہیں بنتا. نہیں, سب ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے گیون the circumstances that they are in right now. وہ تو کہتے ہیں کچھ چھوڑا ہی نہیں, نہ کوئی لیڈر بچا. دیکھیے یہ فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن, یہ نہ کاگڑ صاحب کا فیصلہ ہے, نہ میرا ہے, نہ کسی اور کا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کرنا. ایک تصویر ہے سر, ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی میری نظر سے گزری ہے, فورن منسٹر رہے اس ملک کے, سینئر سیاستدان ہیں, سیاسی اختلاف سب سکتے ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بھاگ کے جانا. یہ جو امیجز جو پاکستان سے نکل رہے ہیں, یہ بڑی غلط بات ہے. اس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ ابھی وہ مجرم نہیں ہے کوئی بھی. یہ ہتھکڑیاں لگانا, ہتھکڑیاں لگی ہیں, سب کو لگی ہیں, لیکن یہ ہتھکڑی لگانا درست بات نہیں ہے. اگر ماضی میں لگی ہے تو آج یہ ہتھکڑی لگنا اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ حد تک ہے ایک سیاستدان کی, اور اس پر میرے خیال سب کو بات کرنی چاہیے. آپ بالکل الزام لگا سکتے ہیں, جیل میں ڈال سکتے ہیں, جوڈیشل کسٹڈی کورٹ دیتا ہے وہ ہوتی ہے, لیکن سیاستدان کو ہتھکڑی لگانا مناسب بات نہیں ہے. اس میں آپ کی ملک کی بھی حد تک ہوتی ہے اور آپ کی بھی حد تک ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اگر الیکشنز کی ڈیٹ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں صحیح سے آئین کے طریقے سے ہوتا تو ہم کورٹ جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم شاید کسی ٹرک پہ بھی پائے جا سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں اس کو لے کے. آپ لوگ بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے, بلکہ عطا طاہر صاحب میرے پروگرام میں کہہ کے گئے کہ ہمیں اطمینان ہے, تھوڑا سا اور بھی آگے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ الیکشن کب ہوں گے, انہوں نے ڈیٹ تو ابھی بھی نہیں دی نا, ہر چیز کی ڈیٹ دے دی, جنوری کا آخری ہفتہ کہہ دیا. وہ دے دیں گے, شیڈیول دے دیں گے, ایک وقت ہوتا ہے شیڈیول کے آنے کا. میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن جو ہے یہ فروری یا مارچ میں شروع میں ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس جو موسم ہے وہ جنوری میں بہت سے حلقوں میں مناسب اس میں نہیں ہے الیکشن کرانا. نہیں ہے الیکشن کا, مولانا کی جماعت کی طرف سے بھی یہی موقف سامنے آیا, اس کو لے کر بھی خاصا واویلا کیا گیا. کسی نے حساب لگایا تھا 30-35 حلقے ہیں جہاں پر بہت مشکل ہے الیکشن کروانا. نہیں ہو سکے گا. اچھا سر, میاں صاحب کی واپسی, ایک تو یہ کہ پارٹی کی طرف سے آپ کی کوئی خود رابطہ ہے میاں صاحب سے, کنفرم ہے وہ آ رہے ہیں 21 کو, اس کو لے کے بھی سوال کیا جاتا ہے, وہ آتے ہیں تو آپ ریسیو کرنے جائیں گے؟ پارٹی کے صدر نے بیان دے دیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. آپ کا اپنا رابطہ ہے؟ نہیں, میرا رابطہ نہیں. بڑے میاں صاحب سے بھی رابطہ نہیں؟ ناراضگی ہے؟ نہیں, میری کوئی ناراضگی نہیں ہے. آپ کی نہیں, ادھر سے بھی ہو سکتی ہے. میں رابطہ اس حد تک ہوتا ہے اگر میری کوئی ضرورت ہو, کوئی بات پوچھنی ہو جو مجھے نہ پتا ہو, میں رابطہ کر لیتا ہوں. نہیں, آپ نے کہا بات کرنی ہے وہ رابطہ کر لیتے ہیں. آپ نے کہا دوستی ہے, میں نے تو اس لیے سوال کیا, بلکہ آپ ابھی ٹریول بھی کر رہے تھے تو میں نے ازیوم کیا کہ شاید آپ ملاقات کے لیے گئے, بٹ آئی تھنک آپ نہیں, میں انگلینڈ گیا نہیں گئے. دیکھیں دوستی 35 سال کی ایک رفاقت ہے, دوستی ہی سمجھے نا. چھوٹا موٹا پوری زندگی کی بات ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو آپ ریسیو کرنے جائیں گے؟ دیکھیے وہ جب فیصلہ ہوگا تو اس پہ جو بھی ریسیپشن ہوگی, میں زیادہ ریسیو کرنے کا ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. نہیں, ملاقات خاص طور پہ ملاقات میری ہو چکی ہے, بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس میں ذرا ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. آج جو ملک کے حالات ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا مقصد حاصل کر جاتے ہیں, ایک پوری الیکشن کیمپین اس کے بعد ہے. اور خاص طور پر جب آپ پر یہ بات چل رہی ہو کہ آپ کورٹ سے آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے, کورٹ کیا کرے گا, یہ کلیئرٹی قانون کی پہلے لے لینی چاہیے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ ذمہ داری جو ہو وہ حکومت کی ہو آپ کو گرفتار کرنا, اور حکومت ذمہ داری پوری نہ کرے. یہ بڑے مشکل معاملات ہیں. سر آخر میں میاں صاحب اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہائیلی لائکلی ہے, پی ایم ایل این اپنی کیمپین اتنی افیکٹولی چلا پائے گی پھر اس کے بعد؟ میاں صاحب اریسٹ نہیں, ان کے بغیر کیمپین آسان نہیں ہے. میں بڑی وضاحت سے کہوں گا,
آج اگر کوئی لیڈر ہیں جو ورکر کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو اس وقت ان کو ریلیف ملنا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو اب دیکھیں گے کہ میاں صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے جی آپ نے ان کو غلط فیصلے بھی دیے, اپیلیں ہائی کورٹ میں پڑی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں رکھنے کی ضرورت ہے, آپ ان کو بیل دے دیں, ان کی اپیلوں کے فیصلے کر دیں. بالکل ٹھیک ہے سر, وقت ہو گیا, میں مزید ضرور بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ویور شاہد حقان عباسی صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں کچھ اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے. ملک میں سیاسی پارا اس وقت ہائی دکھائی دیتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی حدت ہے اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے بڑھ کر ایک کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں وہ جو ریڈ لائن ہے اس کو عبور نہ کریں, معاملات کو سنبھال لیا جائے. اچھا, اسی طرح کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کبھی کبھار محمد علی دورانی صاحب جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. سامنے آ کر وہ ایک سٹل سا طریقے سے اپنا ایک کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں صورتحال کو ٹھیک کرنے کی, اور پھر بہت ہی ایک پراسرار انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ منظر عام سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر قیاس رائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کیا معاملات ہیں, کیا کوئی ڈیل ہونے والی ہے, کیا ہونے والا ہے. تو آج تھوڑا سا انہی سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غائب کیوں ہوتے ہیں اور جب اچانک سے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں. آج کل اچانک سے کیوں ان کی واپسی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سیاستدان ہیں محمد علی دورانی صاحب. السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر یہ آنے اور جانے کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ 2020 میں آپ کی جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بڑا حوالہ دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ٹو این ایکسٹینٹ کہ شہباز شریف صاحب تو ملک کے وزیر اعظم ہی بن گئے. اب آپ آئے ہیں سر تو کس کے لیے آسانی پیدا ہوگی, ہم کیا توقع رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ تو میں بالکل عوام کے لیے آیا ہوں بیٹے, کیونکہ اس وقت جو مشکل ہے ساری کی ساری وہ عوام کے اوپر آ رہی ہے, اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے جو ملک کی معیشت پہ دباؤ پڑ رہا ہے اس کے اثرات جب ایک کامن پرسن تک پہنچتے ہیں تو اس کی تکلیف جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, ملک اس وقت ٹکراؤ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا, اور اس وقت کی جتنی بھی سیاسی درجہ حرارت جتنا بڑھائیں گے اتنی معیشت کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا. ورلڈ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے, IMF بھی یہی کہہ رہے ہیں, پوری دنیا میں جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں ایک سازگار ماحول پیدا کر کے جو ہے ملک کو جمہوری راستے میں آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں. سر آپ نے کہا اس دفعہ میں صرف عوام کے لیے آیا ہوں, اس سے پہلے سر آپ صرف کیا اس سے پہلے خواص کے لیے آئے تھے؟ ایک تو یہ کہیے گا, دوسرا یہ کہ سر کوئی کیا کوئی دو قوتیں ہیں, کوئی دو کمیونٹیز ہیں, کوئی دو حلقے ہیں جن کے درمیان کوئی میڈیشن کا کردار ادا کرے, کسی مڈل مین کا رول پلے کرے؟ جس ٹکراؤ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے درمیان ہے, اور آپ کیا میڈیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صورت نکال سکیں گے آپ؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیں پہلے جو میں آیا تھا تب تو میں بنیادی طور پر پولیٹیکل سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا تھا, چونکہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے اور اپوزیشن جو ہے وہ نکلنا چاہ رہی تھی, اور اس سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت اپوزیشن جو تھی وہ امپائر کے نام پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹ کر رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے اور امپائر کا یہ امپائر کا وہ. تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ امپائر کو گیند مارنے سے پلیئر تو آؤٹ نہیں ہوگا, تو اس لیے آپ لوگ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے پروسیس کے ذریعے, آئینی پروسیس کے ذریعے آگے بڑھائیں. تو پچھلی دفعہ جو فریق تھے وہ تو یہ تھے. اس دفعہ جو صورتحال ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو اس کا ایفیکٹ ہی ہے, سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ تو پبلک ہو رہی ہے. اور اس دفعہ بھی فریق اگر میری نظر سے آپ دیکھیں تو اس وقت بھی فریق جو ہے وہ
بنیادی طور پر سیاسی پارٹیز آپس میں ہی ہیں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو میں نے اس کے حل کے لیے فارمولا پیش جن پولیٹیکل کیا پارٹیز سے آپ بات کر رہے تھے وہ ٹریڈیشنل اس ملک کی سیاسی سیزن سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتی رہی ہیں کہ سیاست میں بند دروازے نہیں ہوتے. پریزنٹ سیناریو کے اندر سر ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جن کے سربراہ کسی سے ہاتھ ملانے کی بھی روادار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو ہے یا یہ جو منترا ابھی آپ نے بتایا کہ امپائر کو گیند مارنے سے آپ میچ نہیں جیت سکتے، ان کو سمجھا لیں گے آپ؟ دیکھیں سمجھاتے تو حالات ہیں، اور سمجھاتے تو جو آپ کے اپنے جو رویے ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں آنے والی مشکلات جو ہیں وہ سکھاتی ہیں، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے عوام کی رائے جو ہوتی ہے وہ سیاستدانوں کو سمجھاتی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کے جو ہیں یہ ایک سیاستدانوں کے لیے ایک راستہ بناتی ہیں. اور میں نے جو اس وقت، جیسے میں جس کی طرف میں جا رہا تھا، کہ میں نے اس وقت جو فارمولا پیش کیا، اور یہ سب سے پہلے لے کے میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس ہی گیا تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ اس وقت جو ہے ان 3 چیزوں پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپس کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج، ان کو سیاسی ٹکراؤ کے میدان میں سے باہر نکال کے آپ لوگ اپنی سیاست کریں. پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، اور جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں، اور فوج کو جو ہے آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں. اور یہ جب آپ رویہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ آپس میں ہی بات کریں گے، اور آپس میں اپنے مسائل جب آپ حل کریں گے تو پاکستان کا بھلا ہونا شروع ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے آپ نے کہا، میں نے کہا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کس سے ملاقات کو آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملاقات کہہ رہے ہیں؟ صدر الوی سے ملاقات کو، پرویز الہی صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ عمران خان صاحب سے براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے؟ تھوڑا سا اگر بتائیں. جی بیٹے، میری تو ملاقاتیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. الوی صاحب سے ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ان کی اس وقت جو سیاسی اور ان کے عمومی امور کو دیکھ رہی ہے ان کی کمیٹی، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اسد کیسر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ جو کام کر رہی ہے ان سب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور ان ساروں سے ان کی جو آگے ملاقات ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کی ملاقات یقیناً ان کی لیڈرشپ سے جیل میں ہوتی بھی رہتی ہے، اور اب تو انہوں نے اور پارٹیز سے بھی ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو اس سب سلسلے میں نے جب ان سے بات کی کہ اس وقت آپ ٹکراؤ کے راستے سے اپنے آپ کو نکالیں، تو مجھے خوشگوار اس میں ان کی طرف سے جواب ملا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ اس وقت کسی طرح کی کسی کنفرنٹریشن کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی ایسی قوتیں تھیں بھی جو ہمارے اندر ایک تناؤ اور ٹکراؤ پیدا کرتی تھی، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں وہ زیادہ ٹکراؤ کے خواہش مند ہوتے تھے. اب جو لوگ اس وقت پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی کسی قسم کی کنفرنٹریشن کے بجائے وہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کا تسلسل. سر ٹکراؤ کے اوپر بھی میں آپ سے کامنٹ لیتی ہوں، اگر ایک کوئک کامنٹ کر دیں. جو صدر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کی کنڈکٹ پر سر پہلے ہی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پھر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے ہیں اور کسی قسم کی میڈیشن کے لیے، مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے گئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ایک تو یہ کہ ان کو زیادہ کویسچنیبل پوزیشن میں اس سے بھی وہ ڈل گئے ہیں؟ دوسرا سر آپ نے ان کو کوئی مشورہ دیا کہ تھوڑا سا اپنی کنڈکٹ کو ایسا تو ضرور کریں نا کہ وہ ملک کے صدر لگیں، کسی جماعت کے رکن نہ لگیں؟ ان پر یہ تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیں ان کا جہاں تک رویہ ہے، دیکھیں ہر فرد کا اپنا رویہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک ان کا اپنا ایک موقف تھا. اس سے پہلے ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جن ملاقاتوں کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ وہ ہماری بہت اچھی ملاقاتیں رہی ہیں. مطلب اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی سے بھی، آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی، جس میں کہ ہم نے ملکی مفاد اور ملک کے استحکام اور ملک کی مضبوطی کی باتیں کی، اور اسی کے نتیجے میں ایک اچھا ماحول بنا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ الیکشن ڈیٹ سے متعلق اور باقی ایشوز کے اوپر جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، اس میں بہت ہی ایک بیلنسڈ اپروچ تھی، اور ایک لیگل اپروچ بھی تھی جس کو انہوں نے کور کیا. اسی طرح پارٹی کی طرف سے بھی اس وقت جتنی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں
اور جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کلیئرلی ٹکراؤ کی کیفیت اچھا سر آپ یہ ایک بات اسی طرح کر رہے پھر ہیں میں نے اب باقی تمام جو پولیٹیکل پارٹی سر آپ ایک بات کر رہے ہو کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ سیاستدان انتقام کے بیانیے کو نہ اڈاپٹ کریں، انتقام کی طرف نہ جائیں، ملک کو جو ہے جوڑنے کی طرف جائیں. سر ایک نیریٹو تو کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اس نیریٹو کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ اپ کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ ماضی کے کچھ سربراہان کا نام لیتے ہیں افواج کی، فوج کی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ احتساب ہونا چاہیے ان کا. اب ایک نام اس میں ایسا ہے جن کو عمران خان صاحب بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر پھر کوئی کچھ ہو جانا چاہیے اس ملک میں بھی، احتساب ایک فرسٹ سٹیپ ہونا چاہیے اب اس ڈائریکشن میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جی امپائر کو بال مارنے سے کھلاڑی آؤٹ نہیں. سر وہ امپائر ہیں، اسی طرح جہاں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے، آپ انہیں امپائر کہہ رہے ہیں. اسی وقت ہاں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب تو جب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں پھر تو بالکل ہی ان کو بال مارنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جس چیز کے احتساب کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو جانا چاہیے، وہ احتساب آپ کتنی دفعہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. اور یہ تو وہی صاحب، میں نے تو یہ بات پہلے بھی کہی تھی، میں پھر کہوں گا کہ ماضی کی لیڈرشپ، ماضی کا احتساب، ماضی کا انتقام، ماضی کی ہر چیز، اس وقت قوم کو ماضی نہیں چاہیے، روشن مستقبل چاہیے. سر مستقبل پہ آ جاتے ہیں، مستقبل پہ آ جاتے ہیں سر. عمران خان صاحب جس کے نتیجے میں بجلی کا بل، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ میں مستقبل کی بات کر لیتی ہوں، وہ باہر آ رہے ہیں، یہ بہت اس بات کو لے کر اب قیاس آئی ہیں کہ شاید ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ظاہر ہے اس کو میں سبسٹانشیٹ کر سکتی ہوں کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو انڈیکیٹ کری ہیں کہ شاید ان کے لیے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سازگار ہو رہے ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے بہت محتاط آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات عدالتوں کے معاملات ہیں وہ عدالتوں نے ڈیل کرنے ہیں، جو انتظامی معاملات ہیں وہ انتظامی طور پہ ڈیل ہونے ہیں. اور جہاں تک سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ حالات سازگاری کی طرف جا رہی ہیں تو یہ ملک کی خوش قسمتی ہے. کیونکہ ٹکراؤ سے آج تک، میں نے تو میاں صاحب کو بھی یہ مثال دی تھی کہ نیلسن منڈیلا صاحب جب باہر آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائی تھی اور سب کو جو اپنے مخالفین تھے اس کو بھی اس میں شامل کیا تھا. میں نے کہا جب فتح مکہ ہوا تھا تو عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے سروں پہ قتل اور خون تھے، چچاؤں کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان تک کو معاف کر دیا گیا تھا. اور اسی طرح سے ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی پاکستان کی ہسٹری میں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے وقتی طور پہ بغاوتیں بھی کی ہیں ان کو بھی گلے سے لگایا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے ان کو بھی واپس بلا کے ملک کی مین سٹریم کی پالیٹکس میں شامل کیا ہے. تو ہمیں جو ہے لائنیں لگا کے اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر کے آگ کے گولے فائر کرتے ہوئے جو ملک کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اے ڈی بی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ آپس میں ریکنسیلیشن کر کے ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے گزر کے ایک ایجنڈا آف اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ لوگ اکٹھے ہوں. سرکاش یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کسی کے بھی ایجنڈا پہ ہوتی ہے. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. اگر ون لائنر کامنٹ اس بات پہ کر دیں، ابھی الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے بعد بھی سوال مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کیا ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ کو انتخاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ملک میں؟ میں تو یہ چاہتا بھی ہوں اور مجھے یہ پورا یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کے ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے یہ عمل مکمل ہو جائے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. آنے والے دنوں میں جیسے جیسے صورتحال انفولڈ ہوگی آپ کو کبھی پھر بھی زحمت دیں گے. ویورز آپ نے درانی صاحب کے ساتھ ہماری خصوصی گفتگو سنی پروگرام نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.